پیارے دوستو، سیدنایا جیل جو انسانی مذبح خانہ کے لقب سے مشہور ہے، شام کے شہر دمشق کے شمال میں ایک فوجی جیل اور موت کا کیمپ تھا جسے سوری عرب جمہوریہ کی حکومت چلاتی تھی۔ اس جیل کو ہزاروں قیدیوں کے لیے استعمال کیا گیا، جن میں شہری قیدی اور حکومت مخالف باغی اور سیاسی قیدی بھی شامل ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے جنوری 2021 میں اندازہ لگا لیا کہ شام کی خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے سیدنایا میں اسد حکومت کے ذریعہ تشدد، بدسلوکی اور بڑے پیمانے پر پھانسی کے نتیجے میں 30,000 قیدی موت کے گھاٹ اتار دیا گئے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فروری 2017 میں اندازہ لگایا کہ ستمبر 2011 اور دسمبر 2015 کے درمیان میں سیدنایا کے مقام پر 5,000 سے 13,000 افراد کو ماورائے عدالت پھانسی دی گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ملک بھر میں بشار الاسد کی حکومت کے زیر انتظام 27 سے زیادہ جیلوں اور حراستی مراکز کی نشاندہی کی، جہاں قیدیوں کو معمول کے مطابق سخت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور قتل کیا جاتا تھا۔ ایک جیل سے فرار ہونے والے شامی شخص، جنہیں فرضی نام قیصر سے جانا جاتا تھا، نے ان جیلوں کے ہزاروں تصاویر چپکے سے کھینچی جن میں ان لوگوں کی لاشیں دکھائی گئی جنہیں سخت تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا تھا۔ جیل کے ایک سابق قیدی، جنہیں پرامن اور عدم تشدد والے احتجاج میں حصہ لینے پر حراست میں لیا گیا تھا، نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بتایا کہ سیدنایا میں قیدیوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ خود کو مرنے دے یا اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کا قتل کر دے۔ سابق قیدی نے یہ بھی بتایا کہ وہ پہلی جیل میں تھے جس میں قیدیوں کو آدم خوری پر مجبور کیا جاتا تھا، لیکن وہ جیل پھر بھی سیدنایا جیل کے مقابلے میں جنت تھی۔ قیدی کے مطابق دوسری جیل برانچ 215 تفتیش اور تشدد کے لیے تھی، لیکن جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا تو قیدیوں کو مرنے کے لیے سیدنایا منتقل کر دیا جاتا تھا۔ جیل میں مختلف قسم کے غیر انسانی اذیتیں دی جاتی تھی، جن میں دائمی مار پیٹ، جنسی حملوں، سر قلم کرنے، عصمت دری، جلانے اور اڑنے والے قالین کے نام سے جانے والے قبضوں والے تختوں کے استعمال تھے۔ سن 2017 میں امریکی محکمہ خارجہ نے الزام لگایا کہ بشار الاسد حکومت سزائے موت پانے والوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جیل میں ایک شمشان گھاٹ کا استعمال کرتی رہی ہے۔ 8 دسمبر 2024 کو مزاحمتوں نے دمشق میں پیش قدمی کرتے ہوئے جیل پر قبضہ کر لیا۔ جیل انتظامیہ نے قید خانہ کو مزاحمتی افواج کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، جس کے بدلے ان کو بحفاظت واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ قبضے کے بعد سیدنایا جیل کے سفید عمارت کے حصے میں باقی قیدیوں کو بے احسانی رہا کر دیا گیا اور مزاحمتی جیل کے گہری تر سرخ عمارت کے حصے سے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے مصروف عمل ہے۔ سیدنایا کو بشار الاسد حکومت کے جیلوں کے نیٹ ورک میں سب سے زیادہ بدنام سمجھا جاتا اور تشدد، جنسی حملوں اور کثرت سے سزائے موت دینے کی وجہ سے حکومت کی جبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ 8 دسمبر 2024 میں سیدنایا قید خانہ پر قبضہ کے بعد باغی گروپ نے جیل سے فرار ہونے والے عملے کی ایک فہرست شائع کی، جو اسد خاندان کے بعد شام میں انتہائی مطلوب مفرور دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، سیدنایا کے جہنم میں 4 سال گزارنے والے نوری حمود السرائی اپنا مبز الجزیرہ کو دکھا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات بتا رہے ہیں۔ ان کا تعلق دیر الزور سے ہے۔ وہ بتاتے ہیں، یہ میری بیرک ہے، مجھے 6 جولائی 2021 کو یہاں لایا گیا اور رواں ماہ 8 دسمبر کو اللہ نے اپنے فضل سے رہائی عطا فرمائی، ورنہ مجھے 20 سال قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ یہاں 4 دن بعد پانی ملتا تھا، اس لیے ہم اس پلاسٹک کی تیلی میں اسے محفوظ کر رکھتے تھے۔ ہم اکثر صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے تاکہ بارش ہو اور ہماری بیرک کے اس دروازے سے بارش کا پانی اندر داخل ہو
جب پانی اندر آتا تو ہم اسے غنیمت سمجھ کر پی لیتے تھے۔ اس طرح فرش پر منہ لگا کر پھر اپنی چادروں کو اس میں بھگو کر رکھ دیتے اور پھر انہیں نچوڑ کر پیاس بجھاتے۔ ناشتے کے نام پر بس اتنا سا دودھ لایا جاتا۔ اس بیرک میں ہم 20 قیدی تھے، ان میں تقسیم کرتے تو آدھا چمچ ہر ایک کے حصے میں آتا۔ 4 سے 5 دن تک بھوکا رکھا جاتا۔ پھر کھانے کے لیے ٹماٹر لائے جاتے، 20 افراد کے لیے 5 ٹماٹر۔ ہم یہ ٹماٹر کاٹ کر تقسیم کرتے اور ہر ایک کے حصے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا، بس ہم اسے ہی لنچ سمجھتے۔ باہر لے جاتے ہوئے اس طرح جھکا کر چلاتے کہ فوجی کے بوٹ سے اوپر نظر پڑی تو بدترین تشدد کرتا۔ میری بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر بری طرح تشدد نہ ہوا ہو۔ لوگ ابو غریب اور گوانتانامو کی باتیں کرتے ہیں، میں یہاں ہر وقت روٹی کے لیے سوچتا تھا۔ اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں صبر کی توفیق بخشی۔ اگر تمام انس و جن جمع ہو جائے تو کسی کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہفتے کی رات 2 بجے ہم نے باہر آوازیں سنی، ہم سخت گھبرا گئے۔ اس طرح کی آوازیں ایک دن پہلے بھی سنی تھی۔ پتہ چلا کہ اس دن حلب آزاد ہوا تھا۔ ہم بہت خوش ہوئے اور دعائیں شروع کر دی کہ اللہ ہمارے لیے بھی رہائی کی کوئی سبیل بنا دے۔ ویسے مجھے اللہ پر کامل یقین تھا کہ اسی سال کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بس اللہ نے اگلے 2 دن بعد ہمیں رہائی عطا فرما دی۔ رات کو ہم سوئے ہوئے تھے کہ گولیوں کی آوازیں آئی، لیکن یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انقلابی جیل تک پہنچ اور درندے بھاگ چکے ہیں۔ دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو بڑی تعداد میں لوگ باہر جا رہے تھے۔ ہم نے معمول کے مطابق یہی سمجھا کہ انہیں قتل کے لیے لے جایا جا رہا ہے، لیکن پھر اللہ کے فضل سے انقلابی ہماری بیرک تک بھی پہنچ گئے۔ الحمدللہ انہوں نے دروازہ توڑا اور ہم نے تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ ان کی برکت سے ہمیں نئی زندگی ملی۔ پیارے دوستو، مزید تاریخی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔